حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث لکھی ہے کہ المجالس بالامانہ، کہ مجلس کی بات امانت رکھنی چاہیے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کسی مقام، کسی گھر، کسی بیٹھک یا کسی محفل میں، چاہے وہ محفل دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو، یعنی اس محفل میں، اس مجلس میں جو بھی بات ہوگی، اس مجلس کی بات کو امانت رکھا جائے گا۔ جب تک اس بات کو، مطلب وہ جو مجلس میں بات ہوئی ہے، مجلس والوں کی اجازت نہ ہو، اس کو باہر بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ بات امانت ہے۔ اسی طرح مجلس کی بات بغیر اجازت کے باہر پھیلانے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وَإِذَا کہ منافق کی 3 نشانیاں، اس میں سے وَإِذَا اؤْتُمِنَ امانہ، کہ امانت میں خیانت کرنا، کہ یعنی جو مجلس کی بات تھی وہ امانت تھی، لیکن اس نے بغیر اجازت کے باہر بیان کر دی، تو اس نے امانت میں خیانت کر دی۔ ایک یہ بات آ گئی، یعنی منافقین میں سے، منافقین کی ایک نشانی بیان کی ایک اور حدیث میں نا۔ تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ یعنی ایک دیکھیں بھی، ایک فرض کریں ایک مجلس میں بات ہو رہی تھی کسی شخص کی آپس میں، لیکن اس شخص نے باہر جا کے اسی کے خلاف، جو مجلس میں بات چل رہی تھی، جو ساتھی کوئی بات کر رہا تھا، اس کے خلاف اس نے کسی اور کے سامنے وہ بات کی، تو یہ اس کی غیبت میں آ گیا۔ تو اس نے اگر اس کی برائی کر دی کہ وہ نہیں مجلس میں یہ بولنا، تو اس نے یہ بولا، اسے یہ آتا نہیں ہے، کوئی بھی بات کرنا، تو یہ اس کی غیبت میں آ گیا۔ اور غیبت کے بارے میں آتا ہے الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ اور اسی طرح چغلی خور، یہ چغلی، ادھر کی بات ادھر کرنا، ادھر کی ادھر کرنا، کہ مجلس میں یہ ہو رہا ہے، یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی جس جگہ پر بھی مجلس لگی ہو، ان کو چاہیے کہ مجلس کی بات کو امانت رکھیں۔ اس مجلس کی بات جب تک مجلس کے ساتھیوں کی اجازت نہ ہو، تب تک اس کو باہر نہ پھیلائیں، چاہے وہ گھر کی بات ہے، چاہے وہ بیٹھک میں ہو رہی ہے، چاہے دوستوں میں۔ اور اسی طرح ہمیں اس سے یہ پتہ چل گیا، یعنی جدھر بھی کوئی بات ہو رہی ہوگی، ہم اس کو بغیر اجازت کے باہر نہیں پھیلائیں گے۔ اور دوسرا، مجلس سے مراد آپس میں دوستوں کی مجالس لگتی ہیں، ٹھیک ہے، جدھر بھی دوستوں کی یا بھائیوں کی، جن کی بھی جدھر بھی مجلس لگے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عزیر رضی اللہ عنہ نے اپنی حدیث میں فرمایا، انہوں نے بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک ایسی مجلس ہے جس میں اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو، جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اور وہ مجلس میں دنیاوی باتیں، یعنی لغویات کہہ کر اٹھ کر چلے جائیں۔ اس مجلس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا، اس کے پاس آئے، بیٹھے، اٹھ کر چلے گئے، یعنی ان کو خسارے کے علاوہ کچھ نہ ملے گا۔ یعنی اس سے مراد خسارہ قیامت کا دن ہے، کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں ایک چیز سے بہت پچھتائے گا، وہ ہوگا جو وقت اس کا دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزرا ہے۔ اسی طرح امام احمد نے اپنی مشہور کتاب مسند احمد میں بھی حدیث نقل کی ہے کہ وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، لغویات ہو کر وہ مجلس میں اٹھ کر چلے جائے، اس کی مثال ایک مردے گدھے جیسی ہے، کہ ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا، وہ اس کے پاس آئے، بیٹھے، اٹھ کر چلے گئے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جدھر بھی المجالس بالامانہ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مجلس کی بات کو امانت رکھنا۔ دوسرا، جہاں پر بھی کوئی بھی مجلس لگے، ان کو چاہیے کہ مجلس میں اللہ کی بات، اللہ کے دین کی بات، اللہ کا ذکر ضرور کریں۔ تو میرے بھائی دوستو، جو کچھ پڑھا سنا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔